اگر ہم خیبر پختونخوا کی اور خصوصاً پشاور کی بات کریں تو اگرچہ خواتین کا جو عالمی دن ہے وہ منایا تو ضرور جاتا ہے اور سول سوسائٹی کی خواتین مختلف انداز میں اس کو مناتی ہیں، لیکن کچھ سال پہلے یہاں پر ایک واقعہ ہوا کہ جب 8 مارچ کے موقع پر ایک مارچ کی گئی پشاور پریس کلب سے گورنر ہاؤس تک، تو اس میں جو پمفلٹ یا بینرز یا پلے کارڈز اٹھائے گئے ان کو پھر بعد میں سوشل میڈیا پر ری ڈیزائن کر کے جس طرح سے پیش کیا گیا اور اس چیز کو ایک منفی تصویر اس کی سامنے آئی، اس کے بعد سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پشاور کی سول سوسائٹی میں جو ایک آپ کہیں کہ ہم یہ تو نہیں کہتے کہ خوف پیدا ہو گیا ہے، لیکن بہرحال سڑکوں پر آنا جو ہے اور وہاں سڑک پر مارچ کرنا روک دیا گیا ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ سول سوسائٹی مختلف انداز میں اس کو سیلیبریٹ کرتی ہے، جیسے کہ لاسٹ ٹائم بھی ہم نے دیکھا کہ سول سوسائٹی کے کچھ اداروں نے اکٹھے ہوئے اور انہوں نے مشترکہ طور پر BRT اسٹیشن پر جا کر لوگوں میں پمفلٹس بانٹے تاکہ ان کو اویئر کیا جائے کہ ان کے صوبے میں خواتین کے لیے یا خواتین کی پروٹیکشن کے لیے یا پرو ویمن قانون سازی ہوئی ہے وہ کیا ہے اور وہ کس طرح اپنی خواتین کا ساتھ دے سکتے ہیں جو مرد وہاں پر آ رہے تھے یا ایون کہ خواتین بھی تھی ان کو بھی دی گئی تھی۔ اسی طرح کچھ یہ بھی ہوا کہ مختلف جگہوں پر ایونٹ جو ہے وہ منعقد کیے گئے ہالز میں یا آفیسز میں، اور اس میں جو سکسیس سٹوری تھی خواتین کی وہ سنی گئی، مسائل ان کے سنے گئے، مختلف کریکٹرز کو سامنے لایا گیا۔ تو اب یہ سارا کچھ پشاور میں ہو رہا ہے کچھ سالوں سے، لیکن جس طرح اسلام آباد میں، لاہور میں یا کراچی میں عورت مارچ سیلیبریٹ کی جاتی ہے، سڑک کے اوپر مارچ نکالی جاتی ہے، اس طرح سے پشاور میں نہیں ہو رہا۔ اب یہ کیوں نہیں ہو رہا؟ یہ ایک اہم سوال ہے اور یہی سوال لے کے آج میں ایک ایسی گیدرنگ میں آئی ہوں جو کہ جہاں پہ کچھ خواتین سول سوسائٹی کی اکٹھی ہوئی ہیں اور انہوں نے جیسے کہ میں نے کہا پہلے بھی کہ آپس میں بیٹھ کر اس دن کو منا رہی ہیں، ایک دوسرے کی سکسیس کو بھی سیلیبریٹ کر رہی ہیں اور مسائل کو بھی بتا رہے ہیں کہ کس طرح اگلے سال میں ایک قسم کی ریزولوشن ہے کہ کون سے ایسے کام ہیں جو ہم نے کرنے ہیں خواتین کی فلاح و بہبود کے لیے۔ یہ ایک بند کمرے کا ایونٹ تھا۔ اس کے بعد اب ہم انشاءاللہ خواتین سے بات کریں گے کہ وہ کیا کہتی ہیں کہ کیوں پختونخوا کی خواتین سڑک پر آ کر عورت مارچ نہیں منا سکتی۔ عورتوں نے اکٹھا ہونے کی کوشش کی ہے، لیکن جب باقی صوبوں میں، باقی شہروں میں جو ہے عورت مارچ ہوا اور وہاں پہ کچھ ایسے واقعات ہوئے کہ عورتیں جو ہے وہ محفوظ نہیں رہی اس مارچ کے اندر، اور اس کے بعد جو ہے ان کے اگینسٹ جو FIRs ہیں وہ یہاں پہ خیبر پختونخوا کی تھانوں اور عدالتوں میں جو ہے تو ان کی سنوائیاں ہوئی، تو اس کی وجہ سے ایک خوف کی ایسی فضا جو ہے وہ یہاں پہ پھیل گئی ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ باہر سڑک پہ نکل کے بینر اٹھانے سے خود کو غیر محفوظ سمجھتی ہیں۔ تو عورتوں کی اکٹھے ہونے میں جو ہے تو وہ ان کی آواز اکٹھے ہونے میں، اور خاص طور سے جو 8 مارچ ہے اس کی عورتوں کے مارچ سے جو جڑ گیا ہے خوف، اس سے وہ ڈر کے پیچھے ہٹ گئی ہیں۔ ہم سڑک پہ اس لیے نہیں کہ ہم سڑک سے بھی بہت نیچے ہیں، سڑک پہ آنے کے لیے بھی آپ کو کسی جگہ تک پہنچنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور خیبر پختونخوا میں تو اس وقت جو حالات چل رہے ہیں اس میں تو سڑک پہ آنا تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کسی کے لیے ممکن ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ ایک تو ویسے ہی بدامنی بہت زیادہ ہے، اور پھر عورتوں کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں خصوصاً عورت مارچ کے حوالے سے، تو یہاں لوگوں میں عدم برداشت بہت زیادہ ہے سارے میں، ٹھیک ہے نا، بہت اس کو برداشت کر ہی نہیں سکتے اس ساری چیز کو، کیونکہ ان کو جو مسئلہ ہے، ان کو جو تکلیف ہے وہ میرا جسم میری مرضی کے ساتھ ہے۔ بیسیکلی یہ نعرہ اس لیے نہیں تھا جس کی غلط انٹرپریٹیشن کی گئی، اس کا مطلب یہ تھا کہ دیکھیں اس سے ریپروڈکٹیو ہیلتھ جو ہے اس سے ریلیٹڈ تھا یہ نعرہ کہ ایک عورت جو ہے اس کے جسم سے بچہ بنتا ہے نا، اور ایک عورت اگر وہ بیمار ہے یا وہ ینگ ہے یا وہ بہت زیادہ بچے پیدا کر چکی ہے، بچہ پیدا کرنا عورت کا رائٹ ہے، اس کو ہی اس کی مرضی سے جب چاہے ہونا چاہیے۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ جو ہے اس کی مرضی کے بغیر جو ہے اس کی بیماری، اس کی صحت، اس کی عمر، ایج کو دیکھے بغیر آپ جو ہے بچے پیدا کرنے کی مشین نہیں ہے کہ آپ اس سے بچے پیدا کرواتے جائیں۔
تو پھر ہمارے یہاں ریپروڈکٹیو ہیلتھ کا قانون بھی بن چکا ہے, ریپروڈکٹیو رائٹس کا قانون بھی ہے. تو اس حوالے سے عورتوں کو حق ہے کہ ان کے جسم پر ان کا کنٹرول ہو, ان کی سوچ پر ان کا کنٹرول ہو, اور ان کو سوچنے کی آزادی ہو, ان کو پہننے کی آزادی ہو. اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ شتر بے مہار ہیں. لوگوں نے اس کی غلط انٹرپریٹیشن کی ہے, جس کی وجہ سے جو ہے عورتوں کی اس جو ایک جنرل رائٹ والی موومنٹ تھی, یا جو جنرل رائٹ والی ایکٹیویزم تھا, تحریک تھی, اس کو اس نے نقصان پہنچایا. اور یہ جان بوجھ کر کیا گیا ہے, اس کی مس انٹرپریٹیشن کر کے اس کو میڈیا پہ عام کیا گیا ہے. آپ نے خواتین کی باتیں سنی, جو خوف ان کے اندر ہے وہ معاشرے کا دیا ہوا ایک خوف ہے, وہ ڈر ہے یا جھجک ہے. میں اس کو کوئی بھی نام دینے سے گریزا ہوں, لیکن آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جب پشاور کی خواتین یہ سوچ رہی ہیں کہ لاہور, اسلام آباد یا کراچی میں جو مارچ ہوئی پچھلے سالوں میں, اور ان کی FIRs یہاں پہ کاٹی گئی, تو آپ سوچئے کہ اس کنزرویٹو سوسائٹی میں, کہ جہاں پہ خواتین کو بہت ہی خواتین کے مسائل کو بہت سینسٹیو لیا جاتا ہے, یہاں پر اگر ایسا کوئی واقعہ ہو گیا تو پھر کیا ہوگا. تو یہ وہ ایک جھجک ہے, ایک خوف ہے جو خواتین کو سڑک پر آنے سے روک رہا ہے. آپ کی خبر, آپ کی آواز, voicepk.net.